جناب اسپیکر، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بعض معروضات پیش کرنے کے لیے آپ نے وقت دیا۔ جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ آج دنیا نے امن کا ایک تاریخی سنگ میل عبور کیا ہے۔ جنگ کی تاریک رات کے بعد الحمدللہ امن کا سورج طلوع ہو گیا ہے، اور 3 ماہ 16 دن کی بے پناہ آزمائشوں کے بعد الحمدللہ ایران، امریکہ نے لبنان سے سمیت تمام محاذوں پر فوجی کارروائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کر دیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس تاریخی معاہدے کی باضابطہ تقریب انشاءاللہ جمعۃ المبارک 19 جون کو جنیوا میں ہوگی، اور اس تقریب کی میزبانی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ہوگی۔ میں پاکستانی قوم سمیت پوری عالمی برادری کو اس کامیابی پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، میں بالخصوص آپ کو اس معزز ایوان کے ہر لائق احترام ممبر کو، چاہے وہ اس طرف تشریف فرما ہیں یا اس طرف تشریف فرما ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پارٹی ہیڈز، میں اس حوالے سے اپنے لیڈر میاں محمد نواز شریف کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رہنمائی ہر وقت مجھے میسر ہے۔ میں صدر مملکت جناب آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور تمام پارٹی ہیڈز، علیم خان صاحب اور دوسرے جو زعماء ہیں، چودھری صاحب، ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب اور دوسرے جناب ہمارے سردار خالد مکسی صاحب اور برین صاحب اور درجہ بدرجہ اعجاز الحق صاحب، ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کی مجھے بھرپور معاونت حاصل رہی۔ جناب اسپیکر، یہ صرف 2 ممالک کے درمیان معاہدہ نہیں جناب اسپیکر، بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے۔ یہ ڈپلومیسی کی کامیابی ہے اور جنگ کی تباہی ہے۔ اور جناب اسپیکر، اس معزز ایوان کے حوالے سے اور آپ کی بھرپور تائید سے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایران کے سپریم لیڈر محترم سید مجتبیٰ خامنائی، ایران کے صدر اور میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اور امن کے اس عمل میں شریک دونوں ٹیمز کے تمام ممبران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نہایت
مشکل حالات میں جنہوں نے نہایت مشکل حالات میں تدبر، دانش اور صبر کا ہاتھ نہ چھوڑا، اور اس کے نتیجے میں آج یہ عظیم دن نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو نصیب ہوا۔ جناب اسپیکر، یہاں پر میں مذاکرات کے اس نازک، کٹھن اور صبر آزما عمل میں اپنے برادر ملک قطر کے امیر میرے بھائی شیخ تمیم بن حمد الثانی کے بھرپور تعاون کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انتہائی مثبت کردار ادا کیا۔ اسی طرح جناب اسپیکر، میں اپنے انتہائی قابل احترام پیارے بھائی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترکیہ کے صدر میرے بھائی جناب طیب اردوان کی دور اندیش قیادت اور ان کے بھرپور تعاون کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جناب اسپیکر۔ اور اسی طرح جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عظیم دوست چین کے صدر شی جن پنگ کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے امن کے مذاکرات کو آگے بڑھانے میں قابل قدر تعاون کیا اور پاکستان کے ساتھ بھرپور مشاورت رکھی۔ اسی طریقے سے جناب اسپیکر، دنیا کے بے شمار ممالک یورپ میں جو آباد ہیں، برطانیہ اور یورپین یونین کے ممالک، اور پھر دوسرے پاکستان کے بہترین دوست اور برادر ممالک، میں ان سب کا جناب اسپیکر اس تاریخ ساز موقع پر ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آئیے جناب اسپیکر، ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں کہ جس مالک نے اپنی کمال مہربانی سے پاکستان کو آج یہ عظیم خوشی کا موقع دیا۔ اور جناب اسپیکر، آپ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ جنگ کے شعلوں کو روک کر امن کے قیام کے لیے ہماری مخلصانہ کاوشیں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح پذیرائی بخشی، اپنی کمال مہربانی سے دنیا میں پاکستان کو جو عزت اور وقار عطا فرمایا ہے، جناب اسپیکر، قومیں صدیوں متلاشی رہتی ہیں، دور دور تک اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ آج رب تعالیٰ نے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو، سندھ کی میدان کی وادیوں میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، پنجاب کے میدان میں بسنے والے عظیم پاکستانیوں کو، سرحد کے برف پوش پہاڑوں اور مرغزاروں میں بسنے والے غیور دلیر ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو، اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے غیور بلوچ اور پشتون بھائیوں اور بہنوں کو جو عزت اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمائی ہے، جناب اسپیکر، اپنی کمال مہربانی سے کبھی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ اس لیے جناب اسپیکر، ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر نہ صرف بجا لانا ہے، بلکہ ہماری جمی اس کے حضور ہر وقت جھکی رہنی چاہیے کہ اس سے ہی وہ رب راضی ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب اسپیکر، دنیا نے دیکھا کہ امن کے اس کاوش کو عظیم فتح نصیب ہوئی اور جنگ کے شعلے ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے۔ یہ ایک ایسی تاریخ مرتب ہوئی جناب اسپیکر جو کہ مورخ ہمیشہ سنہرے حروف میں پاکستان کا نام لیتا رہے گا جناب اسپیکر۔ اور آج کے اس تاریخ ساز دن
جناب اسپیکر، پاکستان کے عظیم اور بہادر فرزند فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر کیے بغیر میری یہ تقریر نامکمل رہے گی۔ اس جنگ کے شعلے بجھانے اور امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے شب و روز وقف کر دیے، اور اس سارے عرصے میں وہ راتوں کو بھی جاگے اور دن کو بھی۔ اور میرے یہ ذاتی علم میں جناب اسپیکر کہ بعض مرحلے ایسے آئے اور مذاکرات کے دوران کئی ایسے نشیب و فراز آئے کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا، مگر جناب اسپیکر میں چونکہ ان سارے معاملات کا ذاتی طور پر گواہ ہوں اور عینی شاہد بھی ہوں، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عظیم ثبوت نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے توکل پر مسلسل مشاورت اور کاوشیں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس خدائے بزرگ و برتر کے فضل سے کل رات جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ جناب اسپیکر، اگر خلوص، استقامت اور دانش مندی کا یہ سفر جاری نہ رہتا تو شاید دنیا میں امن کا خواب بکھر جاتا اور نہ جانے جنگ کے شعلے کتنی مزید تباہی لے کے آتے۔ لہٰذا جناب اسپیکر، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس مقصد کے لیے غیر معمولی کردار ادا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ یہاں پر جناب اسپیکر میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا اور شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے شبانہ روز محنت کے ذریعے امن کے اس عمل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اور یہاں پر میں برادر ملک ایران کے حوالے سے، ہمارے ایران کے سفیر یہاں پر موجود ہیں، ہمارے بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب ان کی یہاں پر آمد پر خوش آمدید کہنا چاہیے۔ جناب اسپیکر، یہاں پر میں اپنے برادر ملک ایران کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی خدمات کو سراہتا ہوں، جنہوں نے اس دوران نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم امور سر انجام دیے اور بڑی لگن کے ساتھ اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ ان کو پوری طرح بامانی طور پر انہوں نے انگیج کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت خارجہ سمیت تمام اداروں کے قابل پاکستانی افسران کو بھی میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جنہوں نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے پاکستان کا نام روشن کیا۔ جناب اسپیکر، پوری پاکستانی قوم، ہم سب اس ایوان میں بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام ہمارے بھائی اور بہنیں اور پارٹیز کے زعماء جو اس ایوان میں ہیں یا ایوان میں نہیں موجود، آپ سب پاکستان کا فخر ہیں اور پاکستان کو آپ پہ فخر ہے۔ جناب اسپیکر، انہوں نے پوری اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اس پورے دورانیہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کا ثبوت پیش کیا۔ جناب اسپیکر، آج کا دن نہ صرف پاکستان میں بسنے والوں بلکہ دنیا بھر میں آباد ہر جگہ پاکستانیوں کے لیے باعث افتخار ہے۔ اس جنگ کے تباہ کن اثرات سے پوری دنیا اور اس کی معیشت لرز گئی۔ پاکستان کی معیشت پر بھی بے پناہ
دباؤ آیا جو ابھی تک جاری ہے، لیکن پاکستانی قوم نے نہایت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھرپور حکومت کا ساتھ دیا، اور ہم نے بروقت فیصلوں اور پیش بندی کے ذریعے اپنی قوم کو مہنگائی کی شدت سے ممکنہ حد تک بچانے کی پوری کوشش کی، جس میں صوبائی حکومتیں، صوبائی وزرائے اعلیٰ نے بھی انتہائی لائق شاندار کردار ادا کیا، جس کی بھرپور ستائش کی جانی چاہیے۔ جناب اسپیکر، میں وفاقی اور صوبائی قیادت اور پوری پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ اس امن معاہدے کے نتیجے میں عالمی معاشی استحکام کے ثمرات ہماری اجتماعی کاوش اور صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ہم مل کر انشاءاللہ ہر پاکستانی کی دہلیز پر وہ ریلیف، وہ فائدہ پہنچائیں گے، اور اس وقت تک ہم مل کر ہم کام کرتے رہیں گے جب تک کہ ہم یہ ذمہ داری ادا نہ کر دیں۔ اس وقت ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جناب اسپیکر، میں ہمیشہ یہ بات کہتا تھا جسے اس رب ذوالجلال نے اپنی کمال مہربانی سے ایک مرتبہ پھر سچ کر دکھایا، اور وہ یہ ہے جناب اسپیکر کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ جناب اسپیکر، ختاماً یہ شعر عرض کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی کمال مہربانی سے۔ ہم نے آج جیتا ہے وہ امتحان، دنیا میں گونجتا ہے نام پاکستان۔ جب ہم پر کوئی حملہ کر دے تو دشمن کو دھول چٹاتے ہیں ہم، اور امن کی بات ہو تو آگ میں پھول کھلاتے ہیں ہم۔ پاکستان پائندہ باد۔ نور عالم خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔